بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. محترم حضرات، معزز سامعین، عزیز طلبہ، کسی قوم اور ملت کی اصلاح، ترقی، کامیابی، کامرانی، فلاح اور بہبود، عصمت اور عفت، پاک دامنی اور تقدس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے. جو قوم اور ملت جتنی بھی پاک دامنی کو اختیار کرے گی، عزت نفس کو محفوظ رکھے گی، اپنے معاشرے میں ایسا ماحول بنائے گی کہ جہاں مرد اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں، عورتیں اپنی حفاظت کریں، اور عورتیں مرد سے معمون اور امن میں رہیں، ایسا ہی معاشرہ فلاح و بہبود اور کامیابی اور کامرانی کے راستے پر چلتی ہے. جو قوم اس کے برعکس عمل کرتی ہے، اس کے الٹ کام کرتی ہے، تو پھر ذلت، رسوائی، کمزوری، لاچاری اس کا مقدر بن جاتی ہے. اب اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، یونان کی ہو یا رومیوں کی ہو یا دوسری ملل اور اقوام کی ہسٹری اور تاریخ اگر آپ دیکھیں کہ جب تک ان کے نوجوانوں کی نگاہوں میں شرم اور حیا تھی، ان کے ذہن اور زبان اور دل میں جب تک حیا اور شرم تھی، وہ دنیا کے سپر پاور تھے، دنیا کے اوپر ان کا تسلط تھا اور دوسری اقوام کے اوپر ان کا دبدبہ، ان کا غلبہ تھا. لیکن جب ان کے اندر برائیاں عام ہوئیں، جنسی بے راہ روی جب ان کے اندر آئی، نوجوان کی نگاہوں اور دل جب جنسی گندگی کے اندر ملوث ہوئے، اور عورتوں کی عزت جب تار تار ہونے لگی، تو آج نام اور نشان بھی ان کا مٹ گیا. تاریخ کے اوراق میں اگر ان کا ذکر نہ ہوتا تو آج کے نوجوان اور آج کے لوگ ان کا نام بھی نہ جانتے. اسی لیے اسلام نے حیا اور شرم، پاک دامنی، عفت، عزت کی حفاظت، نفس کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے. جگہ جگہ قرآن پاک میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے. ابھی جو میں نے آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے نبی، اے میرے محبوب، آپ ایمان والوں سے ارشاد فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، نامحرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. آنکھوں کی حفاظت کا ذکر پہلے فرمایا، شرمگاہ کی حفاظت کا تذکرہ اور ذکر بعد میں فرمایا، کیونکہ انسان پہلے دیکھتا ہے کوئی چیز کو، پھر وہ چیز اسے اچھی لگتی ہے، پھر دل گناہوں کی طرف بڑھتا ہے اور پھر اعضاء اور جوارح سے گناہ کرتا ہے. اسی لیے اسلام نے پہلے ہی بندش لگا دی، یغضوا من ابصارہم،
ان نگاہوں کو محفوظ رکھنا، نامحرم سے نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی نگاہوں کو نامحرم کے سامنے نیچے رکھنا، کیونکہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے حربے میں سے ایک حربہ ہے، شیطان کے بہکانے کے بہانے میں سے ایک بہانہ ہے۔ یہ اصول بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس اصول کے ذریعے ان لبرل لوگوں کی باتوں کو توڑ دیا، ان کی دلیلوں کو مٹا دیا کہ نظر تو دل کا ہوتا ہے، نظر کا کیا پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نظر کا کیا پردہ؟ یعنی آپ جیسا چاہیں بے محابہ دیکھیں اور بے تکلف نظریں ملائیں اور ساری چیزیں کریں، لیکن دل کے اندر گناہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہو۔ لیکن اسلامی اصول اور حق جل مجدہ کے فرمان کے مطابق یہ دلیل اور یہ بات بالکل جو ہے کھوکھلی ہے۔ یغضوا من ابصارہم، نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت احادیث مبارکہ میں بڑا ذکر فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ نامحرم کو جان بوجھ کر کے دیکھنے سے فرمایا گیا کہ 40 سال کی عبادت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، دل کے اندر گناہ کرنے کی وجہ سے دھبا لگ جاتا ہے۔ پھر آدمی جب مستقل یہ کام کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو جب سیاہ دل ہو گیا تو حیا ختم، اور جب حیا ختم تو جو چاہو وہ کرو۔ اذا فاتتک عنک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا اور بے شرمی تم نے جو ہے اختیار کر لی، بے حیائی اختیار کر لی، تو اب جو چاہو کرو، تمہیں کوئی گناہ برا ہی نہیں لگے گا، کیونکہ دل سیاہ ہو چکا، اب دل گناہ کی طرف میلان کرنے لگا۔ یغضوا من ابصارہم، نظر کی حفاظت، ویحفظوا فروجہم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نظر کی حفاظت نہ ہو، نامحرم کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، جان بوجھ کر کے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا دل جو ہے اس کی طرف نہ مائے۔ یا تو آپ فرشتہ ہیں، یا تو آپ جو ہے کچھ اور ہیں کہ آپ کا دل میلان نہیں ہو رہا دیکھنے کے بعد۔ اسی لیے ایک اصول کو آپ دوسری زبان میں سمجھیے، شریعت میں روزے دار کے سامنے کھانے سے منع کیا گیا کہ تم جو ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی بنا پر، کسی اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں ہو تو دیکھو اگر کھا پی رہے ہو تو چھپ کر کے کھانا، روزداروں کے سامنے نہ کھانا۔ اس لیے منع کیا گیا کہ جب آپ اس کے سامنے کھائیں گے تو اس کی طبیعت کرے گی کھانے کی، اس کا دل چاہے گا کھانے کا۔ آج حجاب کا مسئلہ جو چل رہا ہے، پردے اور برقعے اور نقاب کا جو مسئلہ چل رہا ہے، ان کا اصول یہ ہے کہ جو چاہیں لڑکیاں پہن کر کے گھومیں ٹہلیں، چاہے وہ جینس پہنے، چاہے شارٹ پہنے، چاہے چھوٹے کپڑے پہنے، اور مردوں کی طبیعت نہ میلا۔ یہ ریپ کیس بھی روکنا چاہتے ہیں اور لڑکیوں کو بڑھانا بھی کرنا چاہتے ہیں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے بھائی؟ روزدار کے سامنے کھانا کھایا جائے گا، اسے بھوک لگی ہے، اس کا دل کرے گا اور وہ کھانا کھائے گا تو گناہ گار کیوں ہوں گے؟ شریعت نے اسی لیے پہلے ہی پابندی اور باؤنڈیشن لگا دیا کہ نظر کی حفاظت کرنا اور پردہ اختیار کرنا، کیونکہ اگر یہ چیز کنٹرول میں نہیں ہوگی، نظر اور پردہ کھلے عام گھوما جائے گا اور اپنی مرضی اور جو ہے شیطان کی لباس پہنا جائے گا تو نفس کا میلان ہوگا اور گناہ ہوں گے۔ جہاں پردہ ہے وہاں آپ دیکھ لیے کنٹریوں میں، آج جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ گوگل کریے اور دیکھ لیجیے کتنے کیسز ہوتے ہیں گناہوں کے اور کتنے جو ہے جنسی ہوتے ہیں۔ شاید بات کہیں ایک مل جائے الحمدللہ، نہیں ہوتا جہاں پردے کی پابندیاں ہیں اسلامی ممالک کے اندر، اور جہاں نہیں ہے وہاں آپ دیکھ لیجیے۔ اپنے آپ کو جو ہے سپر پاور کہنے والا امریکہ اور سپر پاور کہنے والے اور جو ہے اپنے آپ کو مہذب قوم کا ڈھنڈورا پیٹنے والے، ان کے یہاں آپ دیکھ لیجیے کہ ان کے یہاں کیا حال ہے کوئی کنٹرول ان کے یہاں؟
بے پردگی ہے تو نسل کا پتہ نہیں، باپ کا پتہ نہیں، حیا شرم کا پتہ نہیں، اور معاشرے کے بگاڑ اور جو ہے بیماریوں کے انبار اور طرح طرح کی آفت و خرابات اور مصیبتیں ہیں۔ تو اسلام ایک معاشرہ چاہتا ہے، اسلام اپنی نوجوان اور اپنے جو ہے مرد عورت کو ایک عفت اور پاک دامنی سکھانا چاہتا ہے۔ پردہ اور حیا اور شرم کے اندر رہ کر کے اسلام نے ایک قیمتی چیز کو دنیا کے سامنے قیمتی بنایا کہ عورتیں تم قیمتی ہو، تم اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھو۔ پردہ، لوگ کہتے ہیں پردہ ہمارا جمہوری حق ہے، میں کہتا ہوں پردہ جمہوری حق سے پہلے ہمارا جو ہے مذہبی اور دینی حق ہے۔ ہمیں ہمارے رب نے اور اس رب کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے امت کی بیٹیوں، تمہیں جو ہے اپنے جسم کو بھی چھپانا ہے، ہاتھ پیر کو بھی چھپانا ہے اور چہرے کو بھی چھپانا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون ہمیں یہ حق دے یا نہ دے، لیکن اصول اور یہ قانون ہمیں قرآن نے دیا، ہمیں حدیث نے دیا، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ دنیا کے آئین اور دنیا کے کسی قانون اور کسی ملک کے آئین اور قانون سے بڑھ کر کے ہمارے قرآن کا آئین اور اصول ہے۔ بعد میں پہلے حجاب، بعد میں کتاب۔ سن لے دنیا والوں، ہم پہلے اپنی عورتوں اور بچیوں کو پردہ کرائیں گے، بعد میں ہم انہیں کتاب اور پڑھائی کروائیں گے۔ ہمیں ایسی پڑھائی نہیں چاہیے اور ہمیں ایسی ایجوکیشن نہیں چاہیے جس میں ہماری گھر کی ماں اور بہنیں اور بیٹیاں بے راہ روی اور بے عزت اور پردہ ان کا تار تار اور غیروں کے سامنے برہنہ ہو جائے۔ رکھو اپنی تعلیم تم اپنے پاس۔ ہم خود انشاءاللہ ایسے ادارے کھول کر کے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دے دیں گے، پردے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ، نقاب کے ساتھ اور عبایا کے ساتھ اور حجاب کے ساتھ انشاءاللہ۔ تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارے یہاں ناک رگڑیں گے آ کر کے ایجوکیشن کے لیے؟ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے یہاں ایڑیاں رگڑیں گے، منت اور سماجت کریں گے ہمیں؟ یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان بہادر لڑکیوں نے اور ان بہادر جو ہے دوشیزاؤں نے یہ دنیا کو دکھلا دیا کہ وہ تمہارے سامنے جھکنے والے نہیں اور تمہارے 2 ٹکے کے اسکول کے اصول کے مطابق عمل کرنے والے نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کے اصول پر سر اور دھڑ کی بازی لگانے والے اور اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے والی۔ الحمدللہ اب ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں بیداری بہت ہو چکی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسکول کے ہو، چاہے مدرسے کے بچے ہو، بچے اور طالبات ہو، بچیاں ہو، یا اسکول کے بچے اور بچیاں ہو، الحمدللہ مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا۔ ہمیں اپنے بھی بچیوں اپنی بھی نگاہیں ہمیں محفوظ رکھنی چاہیے اور ہم خود بھی پردہ اختیار کریں اور اسلام کے اصول اور فرمان کے مطابق چلیں، اور ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کی بھی خبر رکھنی چاہیے۔ بالکل حجاب اور پردے کے اندر کسی بھی طریقے کا کوئی جو ہے کمپرومائز نہیں، کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کرنا ہے۔ بھائی ہمیں بھیجا گیا ہے کاہے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ ہم دنیا کے اندر کسی حکومت اور کسی حکومت کے چمچوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے بھائی، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو جب اللہ کیسے خوش ہوں گے کہ ہم ان کے فرمان اور ان کے پیارے آقا بھیجے ہوئے رسول پیغمبر برگزیدہ اعلیٰ اور عرفہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر 100% عمل پیرا ہوں۔ آپ جو چاہیں اختیار کریں، آپ جو چاہیں عبادت کریں، آپ جو چاہیں نماز اختیار کریں، آپ کو حق ہے، لیکن ہماری بچیاں، ہمارے مسلمان اگر داڑھی رکھ لینا جو ہے اور کرتا پاجامہ پہن لے تو کٹر پنتھی اور دہشت گرد، ہماری مسلم عورتیں اگر حجاب پہن لے تو کٹر پنتھی۔ بڑی ان کو حمیت ہے، بڑی محبت ہے مسلمانوں کی عورتوں کے آئین کی۔
یہ کہہ رہے ہیں، ایک صاحب کا انٹرویو دیکھا، کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کوئی بھی مسلمان کی عورتیں اور بچیاں اپنی مرضی سے حجاب نہیں پہنتی، بلکہ ان کے گھر والے، ان کے مادر اور جو ہے ان کے ماں باپ اور ان کے گارجین جو ہے مسلط اور زبردستی پہناتے ہیں۔ اب بالکل ایک پورے ہندوستان میں عورتوں اور خواتین کی ایک بھیڑ ہے، اور جو ہے ایک ہر طرح جو ہے گیدرنگ ہے، مظاہرہ ہے، ساری چیزیں ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آتی کہ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ پردہ ہمارا دینی حق ہے اور جمہوری بھی حق ہے ہمارا، ہمیں مسلط نہیں کیا گیا بلکہ ہم اپنی خوشی کے ساتھ اسے اختیار کیے ہوئے ہیں، کہ اسلام نے ہمیں قیمتی بنایا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ ہر قیمتی چیز پردے میں ہوتی ہے۔ روپے پیسے آپ چوراہے پر رکھتے ہیں کہ الماری اور لاکر کے اندر رکھتے ہیں؟ آپ اپنی جویلری اور ہیرے جواہرات اور جو بھی قیمتی چیزیں ہیں وہ چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں معاشرے میں بگاڑ تھی، نہ کوئی پردہ تھا، نہ کوئی حجاب، نہ کوئی شرم اور حیا، اور نہ کوئی اصول اور ضابطہ۔ اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے عورتوں کو عزت دی، اسلام نے عورتوں کو پردہ دیا، اسلام نے عورتوں کو قیمتی بنایا، اور اسلام نے عورتوں کو ایک بہترین نمونہ پیش کر دیا۔ کسی بھی طریقے کا اسلام کا اصول نہ مردوں کے لیے کوئی مسلط اور زبردستی کا ہے، اور نہ عورتوں کے لیے کسی مشکل کا سامان یا کوئی زبردستی کا۔ اسلام کے جو اصول ہیں وہ ایک مسلم معاشرے کی فلاح اور بہبود اور کامیابی اور کامرانی کے لیے، کہ جب پردے کے اوپر عمل ہوگا اور جب نظر کی حفاظت ہوگی تبھی نوجوانوں کی عزت محفوظ رہ سکے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ساتھ میں رہیں اور ساتھ میں پڑھیں اور ملاقاتیں ہوں اور بے پردگی بھی ہو، کسی بھی طریقے کا شرم و حیا بھی نہ ہو، اور معاشرہ بہتر بھی ہو، اور کوئی کیس بھی نہ آئے اور کوئی گناہ بھی نہ ہو؟ آپ کی عقل ماری گئی اور عقل خراب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان معاشرے اور ان کیسز اور جرائم کی روک تھام اسی وقت ہوگی جب اسلام کے اصولوں اور اسلام کے فرمان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزرے گی اور ہم رہیں گے۔ ہمارا معاشرہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں آئے گا، اس معاشرے پر بگاڑ، اس معاشرے کے اندر سے بگاڑ نہیں ختم۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ فوج لگا دیں، پولیس لگا دیں اور ساری چیزیں لگا دیں، لیکن ان سب سے مضبوط ان کے ذہنوں اور ان کے دل کے اندر شیطان مسلط ہے، گناہ کروائے گا۔ میرے دوستو، ہمیں شرم اور حیا اختیار کرنی ہے، ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنی ماں اور بہنوں، اپنی بیویوں اور اپنی بچیوں کی بھی نظر کی حفاظت، انہیں پردے کا پابند اور انہیں پردے کے اصول اور ضوابط سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ باطل، سوچ لیے، باطل تعلیم کے بہانے آپ کی بہن بیٹیوں کو بڑھانا اور ان کی عزت کو تار تار کرنا چاہتا ہے۔ یہ لبادہ اور کر کے آئے کہ ہم بڑے ہمدرد ہیں، حجاب تعلیم کے لیے جو ہے پابند ہے، اور حجاب کے اندر مسلم لڑکیاں آگے نہیں بڑھ پائیں گی، اور حجاب کے اندر یہ ترقی نہیں کر پائیں گی۔ یہ صرف ان کا ڈھکوسلا ہے، یہ صرف ان کا بنایا ہوا ایک بہانہ ہے، جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کی سازش سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ پردہ کسی بھی طریقے کا کوئی کامیابی ترقی میں حائل نہیں ہوتا۔ تعلیم دی جائے لڑکوں کو بھی خوب، تو میں تو اکثر بات یہ کہتا رہتا ہوں، اور میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ ہمیں ہر کرسی کے اوپر اور ہر لائن کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی چاہیے، ہر لائن کے اندر دنیا کی، صرف مسجد کا ممبر اور جو ہے مدرسے کے جو ہے تخت اور درس کی جگہ پر نہیں، بلکہ سرکاری تمام دفاتر اور ہاسپٹل اور ہر شعبے اور ہر لائن اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر محمدی انسان اور محمد رسول اللہ کا سپاہی چاہیے، اور ہمیں بھیجنا پڑے گا، اور ارادہ کریے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مدد اور نصرت جو ہے فرمائے، ہم سب کے دل اور آنکھ میں حیا اور شرم نصیب فرمائے، ہماری بہن اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باطل کی تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔